بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور ترکیب، آیت نمبر 60 تے 63 اور آیت نمبر 60 اور 4 64 پنجابی میں ہم کہتے بھائی، نہ ہمیں انگلش آتی ہے نہ ہمیں اردو صحیح آتی ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ صحیح میں نے کہا، انگلش تو ویسے ہی نہیں آتی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں تک ایک جملہ ہے۔ عید کے بارے میں نے آپ کو قاعدہ بارہا مرتبہ بتایا ہے، کم از کم وہ عید جو آیتوں کے شروع میں آتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، فعل مقدر اذکر کا، جی یاد ہو گیا، لیکن آگے وہ مضاف ہوگا۔ اب یہ فعل مقدر نکالیں گے اذکر، اس کا تو مفعول بھی ہے لیکن آگے یہ مضاف ہے۔ اخذنا، ہم نے آپ کو کتنی مرتبہ بتا دیا کہ ماضی کے 12 صیغوں کا فاعل ساتھ ہوتا ہے، دو ان کا کبھی فاعل اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، واحد مذکر گیا واحد مؤنث، بقیہ 12 کا فاعل ہمیشہ ساتھ۔ تو اخذنا کا فاعل ساتھ ہے ناز میں، اور یہ بھی قاعدہ ہے جب فعل فاعل آ جائے اور فعل متعدی ہو تو آگے جو اسم آئے گا اکثر مفعول بھی بنے گا۔ میں نے لفظ بولا فعل متعدی، فعل متعدی فعل بھی فاعل بھی آ گیا ہے تو آگے جو اسم آنا ہے انہیں اکثر کیا بننا ہے؟ مفعول بھی۔ میثاقکم مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، جی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو اور فعل۔ اب رفعنا پھر اسی طرح فعل ماضی ہے 12 میں سے ہے، فاعل ساتھ ہے۔ ہاں فوقکم ترجمہ کیا کرے، ترجمہ اگر اس میں ظرف کا ظرف والا ہو تو مفعول فی، وگرنہ کبھی ظرف کچھ اور بھی بن جاتا ہے۔ اب یہ ہے تو اسماء ظروف میں سے لیکن مفعول بھی بنا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ اب یہ اس میں ظرف ہے ترجمہ بھی ظرف والا، تو یہاں مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی۔ ہاں الطورا یہ مفعول بھی ہے کیونکہ یہ ظرف نہیں ہے اور دوسرا یہ متعدی تھا تو یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا عید کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا اذکر فعل مقدر کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اتنا ترجمہ کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو، اس جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ بھئی مفعول بھی کے ترجمے میں کو، ہر جگہ نہیں اکثر، سمجھ نہیں آئی؟ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے تمہارا وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے وعدہ توڑا تھا، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طور پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت جتنا بندے کا قد ہوتا ہے اتنے فاصلے پر طور پہاڑ ایسے کھڑا کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم وعدہ قبول کرو وگرنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ دھیان نہ سنا اگلے لفظ، اس میں صورتاً وفائے عہد پر اکراہ ہے، یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وعدہ پورا کرو نہیں تو پہاڑ تو سٹنا ہے تو ہی تباہ ہو جانا ہے۔ بظاہر ایسے کہ کیا کیا جا رہا ہے؟ مجبور۔ در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کرنا یہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی قدرت کی واضح دلیل ہے، اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اصل مقصد یہ تھا، بظاہر ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ جی ترجمہ ہو گیا، آگے جا رہے ہیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، ترجمہ کرنے لگے، ترجمہ کر رہے ترکیب۔ خذوا فعل امر ہے اور امر کے فاعل کا وہی طریقہ ہے
جو مضارع کے فاعل کو تلاش کرنے کا. جی یہ اس کا فاعل واؤ ضمیر ہے کیونکہ مضارع کے 9 کا فاعل 7 ہوتا ہے تو امر کے بھی 9 کا 7. جی واؤ فاعل ہے. آگے دھیان سے سننا ہے. ما موصولہ. آگے دھیان سے سننا ہے. آتینا میں نے اگلے دن بتایا تھا اس کے 2 مفعول آتے ہیں, بتایا تھا, اور میں نے 2-3 مثالیں بھی دی تھی. آتینا فعل ماضی ہے, نا ضمیر فاعل ہے, کم ضمیر مفعول بھی. اگر شوق ہو تو ایک آیا دوسرا نہیں. جواب میں نے کہا اکثر قرآن میں آپ کو ما موصولہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر مفعول بھی جب بن رہی ہے تو اکثر محذوف ہوگی, تو سمجھو دوسرا مفعول حذف ہے. اگر شوق ہو غور کیا کرے خود. نحویاں آرام مغز باشد چون شہاں, نحویوں کو مغز بادشاہوں کی طرح ہے, یہ سوچتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ما کی طرف لوٹنے والی ضمیر حذف. ولا انتم عابدون ما اعبد, ما کی طرف لوٹنے والی ضمیر حذف. ولا انا عابد ما عبدتم, ما کی طرف لوٹنے والی ضمیر حذف. ولا انتم عابدون ما اعبد, ما کی طرف لوٹنے والی ضمیر حذف. 4 مرتبہ میرے خیال میں سورۃ الکافرون سے میں نے یہ قاعدہ ثابت کیا کہ ما کی طرف لوٹنے والی ضمیر مفعول بھی بن رہی اکثر حذف ہوتی. جی سمجھ نہیں آئی. جی آتینا فعل ہے, نا فاعل ہے, کم مفعول بھی اور ایک مفعول حذف ہے. یاد ہو گئے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ, موصول صلہ مل کے مفعول بھی, بقوۃ جار مجرور مل کے خذو کے متعلق. کس کے؟ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ دھیان سے سننا ہے جی. واو عاطفہ, اذکروا پھر وہی امر کا صیغہ, فاعل آپ کو نظر آ رہا ہے, ما موصولہ ہے. آگے دھیان سے سننا. فی جار مجرور ہے, یعنی یہ ما کے بعد اکیلا جار مجرور. ایتھی ہو ما کے بعد تو یہاں نکالیں گے ثابتا. یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے ثابتا. ثابتا میں ہوا ضمیر فاعل, فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر, مفعول فی نے کہا جار مجرور کہنا تھا, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ, موصول صلہ مل کے مفعول بھی, فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو. لعلکم تتقون یہ آتی ہے لعل مشبہ بالفعل, کم ضمیر اس کا اسم, تتقون فعل واو فاعل, فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر, لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ لعل ہے. آپ نے سنا نہیں ہے ترجمہ. اللہ فرماتا ہے خذو پکڑ لو, ما وہ آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا اسے پکڑ لو, بقوہ زور کے ساتھ, طاقت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو, ما فی اس کو جو اس میں ہے, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس امید پہ کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. جی ترجمہ سمجھ آیا؟ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا, پکڑو اس کو, لے لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا, اس کو لے لو زور کے ساتھ, طاقت کے ساتھ. اور یاد کرو اس کو جو اس میں ہے, جو اللہ نے ان کو کتاب دی, اس امید پر کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک, ثم حرف عطف ہے, تولیتم ماضی کا صیغہ ہے, تولا یتولا, اور فاعل 12 میں سے ہے تو فاعل تا ضمیر ہے, میم علامت خطاب ہے, من حرف جار بعد مضاف, ذالک مضاف ہے, مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور, جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فلولا فضل اللہ, اگر شوق ہو تو میں نے آپ کو پہچان کروائی تھی. جس لولا کے بعد اسم ہے, پکا قید ہے وہ لولا امتناعیہ, پکا قید ہے وہ آگے اسم مبتدا, اور 99 99.99 پونے 100% یہ قید ہے خبر مبتدا کی محذوف. بھئی میں نے بتایا ہوا ہے, لولا کے بعد اسم آئے وہ اسم مبتدا, لولا امتناعیہ,
اور خبر اس کی میں نے بتا دی اتنی فیصد معذوف ہے. یہاں بھی ایسا ہے جی. فا لکھا ہوا ہے لولا امتنائیہ فضل اللہ کیوں مرفوع مبتدا علیکم یہ فضل کے متعلق ہے. فضل اللہ لفظ فضل مضاف اپنے مضاف ہے اور متعلق سے مل کے معطوف علیہ ورحمتہ وعطفہ رحمتہ مضاف علیہ مل کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے مبتدا اور موجودن یہ خبر یا موجودان نکال لو. کیا نکالا؟ موجودان. کیونکہ فضل اللہ اور رحمتہ موجودان یا ثابتان وہ خبر ہے تو وہ سیگا صرف اپنے فاعل اگر موجودان ہے تو ہما ثابتان تو ہما پھر بھی ایسے موجودان میں نائب فاعل ہوگا ثابتان میں فاعل شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ پکا کہتا ہے لولا کے بعد ایک اور جملہ آتا ہے لیکن ترکیب میں جوڑتے نہیں. جہاں لولا آتا ہے ایک تو پہلا جملہ آئے گا نا مبتدا خبر جس کی خبر حذف ہے ایک آگے جملہ آئے گا لیکن وہ جوڑتے نہیں ہیں. اس کی الگ ہو گئی لکنت اور اگلے جملے پہ اکثر آپ کو لام نظر آئے گا. لام لولا علی لہالا کا عمر بھائی سمجھ نہیں آئی؟ بولو تو صحیح. لولا کا لما خلقت الدنیا لکنت میں لام تقید ہے کن تم فعل ناقص تا ضمیر اس کا اسم من الخاسرین یہ ثابتین کے متعلق ثابتین میں انتم اس کا فاعل ثابتین اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں اور خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کو جوڑنا نہیں ہے جی. یاد ہو گیا ہے ترجمہ کرنے لگا. ثم تولیتم من بعد ذلک اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد تم پھر گئے. پھر اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل ورحمت اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے. دھیان سنا میں کیا لگاؤں وہ خسارے والوں میں سے نہیں ہوئے تھے کیونکہ اللہ کا فضل تھا. سمجھ نہیں آئی؟ کیونکہ لولا دوسرے جملے کی نفی کرتا ہے پہلے کے پائے جانے کی وجہ سے. پہلے کے جی یہ ہے پہلا اور یہ ہے دوسرا. لولا نے اس کی نفی کرنی اس کے پائے جانے کی. بولو تو صحیح. سمجھ نہیں آئی؟ بولو تو صحیح. لولا علی لہالا کا عمر اگر علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. حضرت عمر سے مسئلے میں غلطی نہ ہوئی کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. آپ کو سمجھ اگر اللہ کا فضل اللہ کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے. تم جو خسارے والوں میں سے نہیں ہوئے اس لیے کہ تم پہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. جی سمجھ نہیں آئی؟ الحمدللہ.